بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، پچھلے لیکچر نمبر 4 میں ہم نے نظم شروع کی تھی میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جو کہ میر انیس کا مرثیہ ہے. پہلے 4 بند ہم نے تشریح کر لی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں اس کی تشریح آپ سے شیئر کروں گا. اس دفعہ میں نے سلائیڈیں بنا لی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، ظاہر ہے پہلے 4 بند ہم کر چکے ہیں، تو اب میں اس کو دہراتا نہیں ہوں چونکہ اس طرح یہ لیکچر پھر لمبا ہو جائے گا. تو ہم 5ویں بند سے شروع کرتے ہیں جہاں کے 4 بند ہم نے کر لیے تھے. تو اب آپ نے جب اس کو دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ کے آپ نیٹ کاپی پر یہ سارا آپ نے لکھ لینا ہے. یہ آپ دیکھیں بالکل واضح ہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. پچھلے جو 4 لیکچر ہیں اس میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی جو سلائیڈیں میں بنا رہا تھا. اب یہ بہتر بنی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اب آگے دیکھیے بند نمبر 5 جو ہے، پہلے آپ سن لیں یہ بند ہے کیا. شیر اٹھتے نہ دھوپ کے مارے کچھار، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے. کچھار شیر کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں شیر کا گھر. شیر جو ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تھے اس لیے کہ گرمی تھی. اب آگے ہم چلے جاتے ہیں. بند نمبر 5 یہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اب میں ادھر سے ہی پڑھتا ہوں جو لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو نا سمجھنے میں آسانی ہو. دھوپ کی شدت کی وجہ سے شیر اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتے تھے. کچھار شیر کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. آہو ہرن کو کہتے ہیں. ہرن گھاس کے میدانوں میں پناہ لینے پر مجبور تھے. منہ نہ نکالتے تھے، یعنی چھپے ہوئے تھے. سبزہ دار گھاس کا میدان ہوتا ہے. آئینہ مہر یعنی سورج کا آئینہ، یعنی سورج کی جو گول ٹکیا ہے نا اس کو تشبیہ دیا گیا یہ آئینہ ہے. مقدر ہوتا ہے میلا ہو جانا، گندا ہو جانا. سورج کا آئینہ گرد و غبار سے میلا ہو گیا تھا. مطلب زمین سے گرد و غبار اٹھ کے آسمان کی طرف جب جاتا ہے نا تو سورج کی روشنی واضح نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے یہ کہا ہے. آسمان کو زمین کی گرمی سے بخار ہو گیا تھا. زمین پر سارا زمانہ گرمی سے بے چین تھا. زمین اتنی گرم تھی کہ جو دانہ اس پر گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا. دانے بھننے کے لیے دیکھیں نا بھٹی استعمال ہوتی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں اتنی گرمی تھی کہ جو دانہ زمین پر گرے وہ اس طرح بھن جاتا تھا گویا بھٹی میں گرا ہے. اچھا، اب اس میں جو چیزیں شاعر نے بیان کی ہیں اس کی وضاحت ہے. پہلے شعر میں شاعر نے گرمی سے جنگلی جانوروں کے متاثر ہونے کا ذکر کیا ہے. شیر اور ہرن کا جو ذکر ہوا ہے، شیر جیسے درندے خونخوار جانور اور ہرن جیسے نازک اندام نازک بدن والے جانور یکساں طور پر گرمی سے تنگ تھے. گرمی کی وجہ سے زمین پر خاک اڑتی پھرتی تھی، یعنی ویرانی ہو گئی تھی، جس کا اثر سورج پر یہ پڑا کہ وہ میلے آئینے کی طرح نظر آتا تھا. آئینے پر دیکھیں میل جم جائے یا گرد و غبار پڑے تو اس میں تصویر نظر نہیں آتی. یوں ہی سورج کے سامنے گرد و غبار ہو تو اس کی جو تپش ہے یا دھوپ ہے یا کرنیں ہیں وہ گویا کم ہو جاتی ہیں، گویا بدنما ہو گیا ہے. سورج کو آئینہ کہنا استعارے کی مثال، یہ تشبیہ نہیں ہے، ٹھیک، استعارہ ہے. پھر کہا کہ اگلا صفحہ ہے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا یعنی زمین پر. دریائے فرات کا پانی بھی گرمی سے ابر رہا تھا. ان اشعار میں میر انیس نے گرمی کی شدت کا، اگلے پر تو نہیں آ گیا، ہم پیچھے چلے گئے ہیں، سوری ایک منٹ بیٹا. یہ بند نمبر 5. ہاں، پھر کہا کہ زمین کی گرمی سے آسمان کو بخار ہو گیا. حالانکہ حقیقت میں یہ گرمی آسمان پر چمکنے والے سورج سے زمین پر برستی ہے. آخری شعر میں مبالغے کو استعمال کرتے ہوئے کہا زمین گویا بٹی کی طرح گرم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گر جائے تو وہ بھن جاتا تھا. اب اگلا شعر ہے، شعر نمبر 6. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر سے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. اب آپ ادھر سے دیکھیں جو تشریح سامنے لکھی ہوئی ہے. بندے بچے، پانی کی چکر کھاتی لہروں پر آگ کے گھومتے ہوئے گولے کا گمان ہوتا تھا. جو پانی کی لہریں گھومتی ہیں اس کو بھنور بھی کہتے ہیں، انگلش میں ویرل پول کہتے ہیں. پانی گھوم رہا ہوتا ہے کہیں کہیں نا، یہ ہوتا ہے جہاں وہ زمین میں گڑا ہو نا، مطلب اس جگہ جہاں پانی چلتا ہے، دریا یا نہر،
تو اس کو بھنور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لہریں گھوم رہی تھی اس کو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آگ کا گولا ہو جو تیزی سے گھوم رہا اور اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں، پانی کے بلبلے انگارے نظر آتے تھے اور پانی سے شعلے اٹھتے دکھائی دیتے۔ یہ دیکھیں کتنا مبالغہ ہے، حالانکہ پانی اور آگ میں بالکل اختلاف ہے۔ پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے نا، دیکھیں متضاد چیز ہے۔ گرمی سے پانی کی ہر لہر کی زبان نکل آئی تھی۔ اچھا، پانی کی جو لہر ہوتی ہے نا وہ اس کو تشبیہ دی ہے زبان سے۔ پانی دیکھیں نا زبان کی طرح ہوتا ہے، لہریں جو ہے زبان کی طرح دیکھیں نا وہ لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ پانی کی تہہ میں مگرمچھ چھپے ہوئے تھے لیکن ان کی جان لبوں تک آ چکے تھے۔ جان لبوں تک آنا یعنی بالکل مرنے کے قریب ہونا، مطلب مگرمچھ جیسا سخت جان جانور بھی تنگ تھا گرمی سے۔ جو مچھلی موجوں کی سطح پر آئی وہ اس طرح کباب بن جاتی کہ گویا سیخ پر چڑھا کر یہ حالت ہو گیا۔ سیخ کباب بنتے ہیں، آپ نے دیکھے نا، سیخ پر جب بوٹیاں لگاتے ہیں تو وہ کوئلوں پر بھونتے ہیں، پھر وہ بھن جاتی ہے۔ تو یہاں شاعر نے دیکھیں مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ پانی کی جو موجیں ہیں، لہریں، ویوز، وہ اتنی گرم تھی گویا وہ سیخیں بن گئی تھی۔ تو جو پانی کی سطح پر مچھلی آتی اب گویا وہ یہ پانی کی جو موج ہے گویا یہ پانی کی سیخ بن گئی تھی، لہذا اب جو یہاں جو مچھلی آئے گی وہ جل جائے گی۔ یہ مبالغہ ہے۔ اچھا، ان اشعار میں میر انیس نے نہایت مبالغے سے کام لیتے ہوئے گرمی کی شدت کا حال بیان کیا ہے۔ پانی سے گرمی کی شدت کو یوں تو کم کیا جاتا ہے لیکن شاعر نے لکھا ہے کہ پانی خود آگ بن گیا تھا، جیسے کہ اوپر میں نے بھی بتایا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بلبلوں کو انگاروں سے، لہروں کو سیخوں سے اور موجوں کو کسی پیاسے جاندار کی لٹکی ہوئی زبان سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ اس گرم پانی کی وجہ سے پانی کے جاندار مگرمچھ کی حالت یہ ہوئی کہ پانی کی تہہ میں چھپ گیا۔ مچھلیاں اگر لہروں پر نمودار ہوئیں تو یوں جل بن جاتی گویا وہ پانی کی لہر نہ ہو، سیخ ہو کہ جس پر مچھلی کے کباب پکائے گئے ہوں۔ تو یہاں یہ ہماری جو نظم ہوتی ہے، نظم تھی، یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کی مشق آ جاتی ہے۔ مشقی سوالات آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے میں لکھ لیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ تو جواب ہے، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ لب ہونٹوں کو کہتے ہیں نا، تو جس طرح ہونٹوں کے درمیان زبان رہتی ہے اسی طرح نہر کے کناروں کے درمیان نہر کا پانی ہوتا ہے، تو اس لیے تشبیہ دی۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ تو جواب ہے، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا یہ اثر ہوا، اثر دو دفعہ میں لکھ دیا ہے، اثر ہوا کہ وہ کھول اٹھا یعنی ابلنے لگا۔ اب دیکھیں یہاں بھی نا شاعر نے مبالغے سے کام، یہ مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ پانی گرمی سے ویسے اس طرح نہیں ابلتا جیسے ہم نا چولہے پر پانی ابالتے ہیں، جہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پانی کھولنے لگا تھا، یعنی ایسے کہ جیسے ہم پانی کو بائل کرتے ہیں، اس طرح ابلنے لگا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یعنی وہ کس وجہ سے مشہور ہیں شاعری میں؟ لکھا انہوں نے اور کچھ بھی ہے، اور چیزیں اصناف بھی لکھی ہیں۔ تو یہاں جواب کیا ہے، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے، یعنی انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، جیسے کہ تعارف میں ہم نے پڑھا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ یہ شروع میں نے بتایا تھا، یہاں یہ آ بھی گیا جواب۔ حیت کے اعتبار سے اس نظم یعنی میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مسدس کہیں گے، اور یہ مسدس ترکیب بند کی حیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا مسدس کی مزید 2 قسمیں، مسدس ترجیح بند اور مسدس ترکیب بند۔ تو یہ مسدس ہے ترکیب بند ہے، ترجیح بند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آگے جو مشق میں سوال ہے، دوسرا سوال آپ نے خود کرنا ہے کتاب پر، جو ملٹیپل چوائس آنسر ہے، اس لیے کہ یہ سوال آسان ہوتا ہے۔ آگے جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ تو یہ میں نے کر دیا ہے، دیکھیں الفاظ مترادف۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی، ایک جیسے۔ آفتاب سورج، مسکن رہنے کی جگہ، گھر کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں، آہو ہرن، گرداب بھنور، ماہی مچھلی۔ اس کے بعد جو سوال کرنے والا تھا وہ ہے الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ سوال بھی آپ کے سامنے دیکھیں۔ مثل شمع جملہ ہے، گرمی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کی زبان مثل شمع جل اٹھی۔ العما، گرمی کی شدت سے ہر انسان العما پکار رہا تھا۔ تاب و تب، گرمی کے موسم میں سورج کی تاب و تب دیکھنے والی ہوتی ہے، یعنی بہت شدید ہوتی ہے گرمی۔
چشمہ حیات، کس ظالم نے چشمہ حیات کو بند کیا؟ برگ و بار، بہار میں درختوں پر نئے برگ و بار آتے ہیں۔ مدکوک، درختوں کے پتے مدکوک مریض کے چہرے کی طرح پیلے ہو گئے۔ مضطرب، ماں اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ شرر فشاں، آتش فشاں اس طرح شرر فشاں ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ آتش فشاں والکینو پھٹتا ہے، دیکھا ہے کبھی کبھی جو دکھاتے رہتے ہیں خبروں میں، تو کیسے اس میں سے آگ کے وہ انگارے اور شعلے نکلتے۔ مقدر، مقدر میلہ، دلوں کا آئینہ مقدر نہیں ہونا چاہیے، مطلب دلوں میں کسی کے لیے غصہ یا ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں دل کا آئینہ مقدر ہونا۔ سرگرمیاں، ہم نصابی سرگرمیاں بچوں میں جوش و جذبہ بڑھاتے ہیں، مثلا جیسے آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو نیا جوش و جذبہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اس کا آگے تھا، وہ تھا الفاظ متضاد، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ روز شب، متضاد کا مطلب ہے الٹے معنی دینا، وہ مترادف تھا پیچھے، اب یہ متضاد کا سوال۔ روز شب، آفتاب ماہتاب، سورج میں نے غلطی سے لکھ دیا، یہ کٹا ہوا، یہ نہیں لکھ دینا۔ کانٹا پھول، حیات موت، سیاہ سفید، سبزہ زار ریگزار، ریگزار یعنی ریتلا میدان، سبزہ زار یعنی جہاں گھاس ہو، شرر فشاں یعنی جہاں سے آگ نکل رہی ہو، راکھ دان، انگارے کے الٹ راکھ ہی ہوتا ہے نا، اسے راکھ دان۔ اچھا، اس کے الفاظ معنی میں نے یہاں شروع میں دیے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کاپی میں آپ نے یہ پہلے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے شروع کی تشریح لکھنی ہے، پھر یہ مشکل سوالات کرنے ہیں۔ اب یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ لو گرم ہوا، الحذر خدا کی پناہ، الاما خدا کی پناہ، یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، یعنی مشکل اوقات میں جب کوئی مصیبت آئے تو انسان یہ الفاظ کہتا ہے۔ رن جنگ کا میدان، آب خنک ٹھنڈا پانی، حدت گرمی، حباب پانی کا بلبلا، چشمہ حیات جس چیز پر زندگی کا دار و مدار ہو، یعنی پانی، کھولا ہوا ابلا ہوا بہت گرم، تاب شام رات ہوتے وقت تک، یعنی صبح سے شام تک، مسکن گھر رہنے کی جگہ، آہو ہرن، کاہلے گرمی سے ستائے ہوئے، گیا گھاس کا گھاس یا سبزہ، چاہ محبت، کوسوں دور دور تک، شجر درخت، برگ و بار پتے اور پھل، باردار پھلدار، زیست زندگی، دل سرد تھے بیزار تھے اکتا گئے تھے، مذکوک ٹی بی کا مریض، کچھار شیر کے رہنے کی جگہ، سبزہ دار گھاس کا میدان، مہر سورج، مقدر میلا گندا، گردوں آسمان، تپ بخار، مضطرب بے چین، گرداب بھنور پانی کی لہروں کا چکر کھانا، شعلہ جوالا آگ کا گھومتا ہوا گولا، شرر فشاں انگارے بکھیرنے والا، نہنگ مگر مچھ، ماہی مچھلی۔ تو یہاں تک ہے یہ مشق اس کی جو تھی یہ مکمل ہوگی۔ اب آپ نے کتاب میں جو لکھا ہوا نا استعارہ اور مجاز، ارکان استعارہ اور مجاز مرسل، یہ آپ نے کتاب سے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں دوبارہ میں اس لیے نہیں کرا رہا کہ اس کی دوبارہ یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب میں بڑا آسان لکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے، یہ ضرور یاد کرنا ہے، امتحان میں اس میں سے ضرور سوال آتا ہے، چونکہ آپ کی گرامر جو ہے وہ ہے ہی مختصر سی، بہت زیادہ اس میں چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا بھی، اب یہ تو ختم ہوگی ہماری یہ نظم۔ اب ہمارا جو سلیبس بریک ڈاؤن آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے مطابق ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا سلیبس بریک ڈاؤن کے مطابق جو اگلا سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین دیکھیے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں وفات پائی۔ جبل پور میں پیدا ہوئے، جبل پور موجودہ ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ناگپور بھی انڈیا میں ہی ہے۔ ڈی لٹ کی جو ڈگری ہے یہ ڈاکٹر آف لٹریچر اسے کہتے ہیں، یہ PhD کے بعد ہوتی ہے۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ امروتی بھی انڈیا کا شہر ہے، ذرا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ یہ چند اعزازات ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو ملے، ان کا یہاں ذکر کیا گیا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔
ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ معرب کا مطلب ہوتا ہے جس میں عربی کے الفاظ زیادہ ہوں، اور مفرس کا مطلب ہوتا ہے جس میں فارسی کے الفاظ زیادہ ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے اس میں سے یہ ایک لائن مس ہو رہی ہے، میں کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے عربی، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق عام ہے۔ یہ 4 کتابوں کے یہاں نام آئے، پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کم و بیش 100 کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا بھائی، اب اس سبق کا متن آ جاتا ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ اچھا، الفاظ معنی میں ابھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، آخر میں آپ سے جو سلائیڈ شیئر کروں گا اس میں لکھے ہوں گے، میں پڑھ بھی دوں گا، آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے۔ رواداری ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا، شیوا طریقہ انداز، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ الف نہیں ہے، یہ الف ہے، عربی میں الف کا مطلب ہوتا ہے 1000 سال، الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد، پہلے 1000 سال، یہ اسلامی جو ہمارا کیلنڈر ہے اس حساب سے بات ہو رہی ہے، پہلے 1000 سال کے مجدد خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے، دوسرے 1000 سال کے مجدد جو ہیں یہ ہیں۔ ان نیچے دیکھیں فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، مجدد الف ثانی 1564 میں پیدا ہوئے اور 1624 میں وفات پائی۔ نقشبندی سلسلے کی عام شخصیت، سلسلہ نقشبندیہ جو روحانی ہمارے سلاسل اس میں سے ایک سلسلہ ہے۔ اچھا، حضرت مجدد الف ثانی جو ہے انڈیا کا شہر ہے سرہند، جہاں پیدا ہوئے تھے، ادھر ہی ان کا مزار ہے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، یعنی آپ کو کئی دفعہ قید کیا گیا، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ہے اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں میں بامی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی، یعنی اپنے ملک کے لوگوں نے ساتھ نہ دیا، دوسرے ملکوں سے انہوں نے امداد کی، حاصل کر لی تھی کچھ لیکن اس وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ پر بھی دیکھیں فٹ نوٹ نمبر 2 آ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 میں پیدا ہوئے، 1763 میں وفات پائی، عالم دین ہے، محدث ہے، مصلح، عالم دین علم کا دین حاصل کرنے والا، محدث حدیث کا عالم، مصلح اصلاح کرنے والا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں ان کا مزار جو ہے دہلی میں ہی ہے۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ جو واقعہ ہے جنگ کا، یہ موجودہ پاکستان کا جو شہر ہے بالا کوٹ KPK میں ہے، جہاں پیش ہے۔ ان کے مزارات بھی یعنی شاہ اسماعیل کے اور سید احمد بریلوی کے ادھر ہی ہیں، اسی بالا کوٹ میں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو گیا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے، یعنی مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ ہندوؤں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اردو قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے، لہذا ہندوؤں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اردو سیکھیں۔
تو انہوں نے پھر ہندی زبان جو ہے اس کو مضبوط کیا اور اسی کو رائج کرنے کی کوشش کی. اسی کی وجہ سے نا ہندی اردو تنازع قائم ہوا تھا، یعنی گویا ایک جنگ کا سا ماحول پیدا کر دیا تھا انہوں نے. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. یہ دیوبند مدرسہ جو ہے یہ 1867 میں قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے، جنگ آزادی کے 10 سال بعد بنا تھا. پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہے. ڈھاکہ موجودہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش پاکستان قائم ہوتے وقت پاکستان کا حصہ تھا، اس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے. 16 دسمبر 1971 میں یہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرا دیا. زخم پہنچانا، نقصان پہنچانا. 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی. پہلی جنگ عظیم کا وہی دیکھیں فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے. جنگ عظیم اول 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی. پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، کچھ ایک طرف کچھ دوسری طرف. جس زمانے میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. ہم جو ہیں برصغیر کے مسلمان، ہم چونکہ انگریزوں کے ماتحت تھے، انگریزوں کا یہاں قبضہ تھا، تو ہمیں مجبوراً انگریزوں کی فوج میں ہی یہاں کے لوگوں نے وہ حصہ لیا. اور ظاہر ہے انگریزوں کی فوج کس کے خلاف تھی؟ ترکی کے خلاف. ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی. یعنی مسلمان اگرچہ انگریزوں کی فوج میں تھے، لیکن چونکہ حجاز موجودہ سعودی عرب کا نا پرانا نام ہے، اصل نام اس کا تھا سلطنت نجد و حجاز. سعودی عرب جو موجودہ ہے یہ تو 1932 میں قائم ہوئے نا. شاہ سعود نے اپنے خاندان کے نام پر نا موجودہ جو سعودیہ ہے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا. پہلا اس کا نام سلطنت نجد و حجاز ہی تھا. اچھا، اب مسلمان خلیفہ اسلام اس کو کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شریف کی جو ہے نا خدمت، وہ یہ ترکی کا جو سلطنت عثمانیہ کا نا خلیفہ تھا یہ کرتا تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے اس کی مالی اور طبی مدد کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی. کون سے مسلمانوں سے؟ برصغیر کے مسلمانوں سے. لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ وعدہ اس لیے کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا ویسا کوئی حربہ استعمال کرتے تو مسلمان ممکن ہے ان کی فوج سے ہی نکل جاتے، لہذا ظاہر ہے فوج کو نقصان پہنچتا. لہذا انہوں نے یہ وعدہ کیا مسلمانوں کو ٹرخانے کے لیے. یہ وعدہ محض فریب تھا، یعنی دھوکہ تھا. چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیا. ترکی سے کیا مراد ہے؟ خلافت عثمانیہ. اس زمانے میں یہ بہت وسیع سلطنت ہے، موجودہ سعودیہ، مصر، فلسطین، شام، اردن، اسرائیل، یہ سارے اس میں شامل تھے. جہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی. اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی. یہ دو تحریکیں تھیں جو دراصل مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں نے شروع کی تھی. پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ کی شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا. گویا مسلمان دشمنی کی ایک اور انہوں نے مثال قائم کی. پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. اچھا، اس وقت علامہ اقبال نے اس کا نام تجویز نہیں کیا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نام بعد میں سوچا گیا. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد الجناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی. یعنی قائد اعظم نے کیا کوشش شروع کی کہ علیحدہ ملک پاکستان بنایا جائے. آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. یہ قائد اعظم کی
سرکردگی میں مسلم لیگ کا وہ مشہور اجلاس ہے کہ جس کے بعد دراصل تحریک پاکستان کو نا زیادہ تقویت ملی، مضبوطی ملی۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی قائم کی۔ یعنی انگریزوں کے نزدیک وہ نسلیں، خاندان یا قبائل جو کسی ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ اقبال کے شعر ہیں کیا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی اقبال نے مسلمانوں کا کہا ہے کہ آپ بھی جو انگریز ہیں، انگریز اقوام ہیں، ان کو دیکھ کر نا یہ نہ کہا کرے کہ ہم بھی ان کی طرح نا ایک خطے میں رہنے کی وجہ سے ایک مخصوص قوم ہے، بلکہ ہماری جو جمعیت ہے، مضبوطی ہے، اس کا انحصار کس پر ہے؟ کلمہ طیبہ پر، مذہب ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ چھوت چھات اور ذات پات ہندوؤں میں ہوتی ہے، وہ ان کے نزدیک نا چار مشہور ذاتیں ہیں نا، تو جو